ایک بار سخت سردی کی رات میرا یوں امتحان لیا گیا کہ بار بار آنکھ لگ جاتی کیوں؟ کیا ہوئی؟ اور مجھ پر غسل فرض ہو جاتا. میں فوراً نہر پر آتا اور غسل کرتا. اس طرح میں نے اس ایک رات میں 40 بار غسل کیا. ارے دیوا، یہ گڑبڑ ہے بابا. اور اس رات جب آپ بیٹھ گئے عشاء کے بعد تو آپ کو احتلام ہو گیا. اور سردیوں کی رات میں آپ دجلہ ساتھ ہی بہتا تھا، دریا دجلہ، آپ وہاں سے جا کر آپ نے غسل کیا، کیونکہ اس رات ایک ایسی آزمائش تھی کہ 17 مرتبہ آپ کو احتلام ہوا اور 17 مرتبہ آپ نے دریائے دجلہ سے غسل کیا. اب یہاں پر آپ کو حیران کن بات بتاؤں، ہمارے جو وہابی حضرات ہیں دیوبند اور اہل حدیث، انہوں نے بریلویوں کی ٹسل میں 12 ربیع الاول کو ڈیلیوٹ کرنے کی خاطر 9 ربیع الاول کی ڈیٹ نکالنا شروع کر دی کہ جی لوگ 12 ربیع الاول کو سیلیبریٹ کرنا چھوڑ دیں. تو اس پہ پھر بریلویوں نے کہا کہ آپ 9 کو کر لیا کریں اگر آپ کو اس ڈیٹ سے اختلاف ہے. پھر یہ اور طرف چل پڑے، اور اب تو ان کی بدبختی آپ دیکھیں کہ دیوبندی اور اہل حدیث مل کر یکم محرم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت منا رہے ہیں، جو کہ ثابت ہی نہیں. آج میرا ٹاپک نہیں، میں نے احادیث کی کتابوں سے ثابت کیا ہے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے جس میں سیدنا عمر نے اپنا وہ خواب ذکر کیا ہے جس میں ایک مرغ نے ان کو ٹھونگ ماری تھی اور انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب میں زندہ نہیں بچوں گا، اور اگر میں اچانک مارا جاؤں تو تم نے 6 بندوں سے باہر کسی کو خلیفہ نہیں چننا، اور جو ان 6 بندوں میں سے کسی کی بھی مخالفت کرے گا تو سمجھ لینا یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے، یہ کافر ہیں اور اسلام کے دشمن ہیں. اور وہ 6 بندے کون سے تھے؟ وہ بخاری میں سیدنا عمر کا قول موجود ہے جب ان کو زخم لگا کہ 6 بندے ایسے ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے. وہ عشرۃ مبشرہ جو باقی بچے تھے، ایک سعید ابن زید تھے لیکن وہ بہنوئی تھے اس لیے ان کا نام مینشن نہیں کیا، باقی 6 کا نام لیا: علی، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. یہ 6 بندے ہیں. اور یہی صحیح مسلم کی حدیث اسی سند کے اوپر جب سنن الکبریٰ البیہقی میں آتی ہے تو اس میں آگے الفاظ ہیں کہ 26 ذوالحجہ 23 ہجری کو پھر شہادت ہوئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یکم محرم نہیں ہے، یہ بالکل جعلی بات ہے. ویکیپیڈیا پہ بھی چلے جائیں، انہوں نے بھی 26 ذوالحجہ لکھی ہوئی ہے. الموطا امام مالک میں بھی باقاعدہ موجود ہے کہ ذوالحجہ کے آخری عشرے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. سعید ابن مسیب کہتے ہیں وہ تو اس خطبے میں بیٹھے ہوئے تھے جس میں سیدنا عمر نے اپنی وفات کی خبر دی کہ مجھے لگتا ہے کہ میں عنقریب مار دیا جاؤں گا، شہید کر دیا جاؤں گا. تو بالکل واضح ہے. لیکن انہوں نے یکم محرم منانا شروع کر دیا 10 محرم کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے. اب بدبختی ہے کہ اگلے سال ربیع الاول آئے جو کہ اب آ گیا، آج 9 ربیع الاول ہے. 12 ربیع الاول کو اب دیوبندیوں کا جلوس ہمیں نظر آنا چاہیے، ادروائز پھر ہم یہی کنکلوڈ کریں گے کہ آپ کے نزدیک حضرت عمر کا درجہ رسول اللہ سے بڑھ کر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن لگتا ایسا ہے آپ کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے، یا پھر ہماری والی بات درست ہے کہ آپ نے 10 محرم کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے ساری ڈرامہ بازی کی ہے. اور اس دفعہ تو یکم محرم کے اوپر سبیلیں بھی لگائی ہیں انہوں نے، بالکل اہل تشیع کی طرح. اور میں نے ان کے بڑوں تک پیغام پہنچایا ہے ویڈیو کی شکل میں بھی، ویسے بھی ان سے رابطہ کر کے کہ یہ آپ لوگوں کی دوغلی پالیسی ہے. ہم اب دیکھیں گے 12 ربیع الاول کے موقع پر کس کس دیوبندی کی مسجد سے 12 ربیع الاول کا جلوس نکلتا ہے. ویسے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ 12 ربیع الاول کا جلوس نکالتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں. وہ ایسے دیوبندی ہیں جو 12 ربیع الاول کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ان کے بڑے بھی کرتے رہے ہیں. المحند علی المفند میں اس وقت کے صوفی علماء کو جواب دیتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ یعنی اس درجے تک گفتگو کی کہ وہ لگتا ہے کسی بریلوی کی گفتگو ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سواری اور اس کے پیشاب کا ذکر کرنے کو بھی اپنے لیے عبادت سمجھتے ہیں، ہم نے کیوں میلاد کا مخالف ہونا ہے. تو یہ میلاد کے قائل تھے. پیچھے تو ظاہر ہے مہاجر مکی ان کے مشترکہ بزرگ ہیں بریلویوں اور دیوبندیوں کے. یہ پھر بعد میں ظاہر ہے 2 فرنچائز جب بن گئی تو پھر اختلاف رائے آگے بڑھنا شروع ہو گیا. اس سے زیادہ اس کے پیچھے کوئی گراؤنڈ نہیں ہے سوائے اپنی اپنی چندہ بک ہے، اپنے اپنے مدارس ہیں، اپنے اپنے علماء ہیں، اپنے اپنے بزرگ ہیں.
تو 12 रबीउल अव्वल का दिन बिल्कुल डेफिनेट है इस हवाले से जहां तक किताबों का ताल्लुक है। अब यहां पे मैं बरेलवियों से अर्ज करूंगा कि आपके जो सबसे बड़े बाबा जी हैं हज़रत गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनका मैंने मुकम्मल इल्मी ऑपरेशन कर दिया है, और अब मुझे ये बात कहने में कोई आर नहीं है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जो तालीमात उनकी अथेंटिक किताबों से हम तक पहुंची हैं, कसीदा गौसिया की शक्ल में या बहजतुल असरार की शक्ल में, वो कुरान और सुन्नत के बिल्कुल 180 डिग्री मुखालिफ है। मैंने इसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है। लेकिन आपका ये दावा है कि वो पूरी कायनात को इस तरह देखते हैं जिस तरह हथेली पे राई का दाना, और उन्होंने कसीदा गौसिया में इस किस्म की काफ़ी बातें की भी हैं, दावे भी किए हैं कि क़यामत तक जो आने वाला ज़माना है, दिन है, महीने हैं, वो मेरी बारगाह में हाजिर होते हैं, और जो गुजर चुके वो भी हाजिर होते हैं और मुझे बताते हैं जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला है। लेकिन हालत ये है आपके गौसे पाक की कि एक तरफ तो उनका दावा है कि तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पाँव है, और फिर ये दावा है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने मेरे मुंह में 6 दफ़ा लुआब दहन डाला है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 दफ़ा लुआब दहन डाला है। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। आप अपनी फजीलत को बढ़ाने की खातिर इस किस्म के ख्वाब बयान करते रहे, और हालत ये है आपकी कि आपको अपने नबी की पैदाइश का दिन भी नहीं पता। जी हाँ, गुनियत तालिबीन, जिसको हमारे बापा जानी भी और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी भी उनकी किताब मानते हैं, और हम भी मानते हैं, हम उन उलमा के साथ हैं जो गुनियत तालिबीन को उनकी किताब मानते हैं। उसमें उन्होंने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश का दिन है वो 10 मुहर्रम लिखा है, यानी उन्हें तो महीना भी नहीं पता। अच्छा, ये कहते हैं नहीं जी उन्होंने तो उलमा का कौल नकल किया है। अच्छा, उलमा का कौल नकल किया है, तो ये जो बड़े गौस हैं जो डायरेक्ट लोहे महफूज पढ़ते हैं, पूरी कायनात को हथेली पे दाने की तरह देखते हैं, तो इनका काम नहीं है कि उम्मत को बताएं। हालांकि इसके लिए उनको लोहे महफूज पढ़ने की जरूरत नहीं थी। दलाइल नबुवा इमाम बैहक़ी की किताब पढ़ लेते अहले सुन्नत के यहाँ, और अहले तशय्यो की उसूलुल काफ़ी पढ़ लेते, तो इनको 12 रबीउल अव्वल की डेट पता चल जाती। इससे तो लगता है उन्होंने ये हदीस की किताबें भी कोई नहीं पढ़ी हुई थी, वरना उनको ये पता होता। उलमा का तो काम है कि मुख्तलिफ अकवाल मिलते हों तो उन्होंने ऑप्टिमल सोल्यूशन देना है। सोल्यूशन क्या देना है? उन्होंने 10 मुहर्रम लिख दिया। इसका मतलब ये है कि हम जो इनके बारे में दावा करते हैं कि ना इन्हें दीन का पता है, ना दुनिया का पता है, ना साइंस का पता है, और ना सिर्फ ये खुद किताब व सुन्नत से दूर थे बल्कि आपके आबा अजदाद को भी किताब व सुन्नत से दूर करके गए। और इससे भी हैरान कुन बात, उन्हीं की लेगेसी को जो आगे लेकर चले हमारे आला हजरत अहमद बरेलवी साहब, उन्होंने फतावा रज़विया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख 8 रबीउल अव्वल लिखी है। हाँ जी, यानी वाबियों ने तो 9 बनाई, 12 रबीउल अव्वल थी किताबों के अंदर, आला हजरत ने 8, फिर उन्होंने कहा चूंकि अब एक राइज हो चुका है सिलसिला 12 का, लिहाजा 12 को बनाए, वैसे 8 रबीउल अव्वल है। और वो भी गौसे वक्त थे, वो कहते हैं वो मुजद्दिद भी थे, गौसे वक्त भी थे, और आलिम दीन भी थे, और उससे बड़ी बात उनकी किताबें भी नहीं बदली हुई। यानी हम जब बताते हैं ना किताबें ये बोल रही हैं, आपके उलमा का, बुजुर्गों का इल्मी लेवल ये बता रही हैं, तो आखिरी माना इनके पास होता है किताबें बदल गई हैं। फतावा रज़विया तो नहीं बदला हुआ भाई। आला हजरत को तो अपने बुजुर्गों के पास पहुंचे हुए मुश्किल से 100 साल हुए हैं। 1921 में वो फौत हुए। आज है 23 अगस्त 2026, बामुताबिक 9 रबीउल अव्वल 1448 हिजरी, और वो 25 सफर 1340 हिजरी में फौत हुए। मुश्किल से उनको 100 साल हुए। जिस बंदे को 100 साल हुए हैं दुनिया से गए हुए, उसकी किताबें प्रिंट होना शुरू हुई, उनके रिटर्न नुस्खे जब आए बरेली से, ये फतावा रज़विया तो मुश्किल से कोई 20-25 साल पहले प्रिंट हुआ है, और पूरी तहकीक के साथ, और उसमें ये सारी बातें मौजूद हैं। इससे आप अंदाज़ा करें इनके बुजुर्गों का इल्मी लेवल और रूहानी लेवल भी, क्योंकि इनका दावा है कि वो लोहे महफूज पढ़ते हैं, पूरी कायनात को देखते हैं, और कुरान और सुन्नत का उन्होंने निचोड़ निकाला हुआ है। हाँ, ये वाला निचोड़, यानी पढ़ के निचोड़ नहीं निकाला हुआ, उसके अपोजिट तालीमात दी हुई है। और तमाम औलिया की गर्दन पे पाँव है गौसे पाक का, और जो रसूलुल्लाह के गुस्ताख हैं उनकी गर्दनों पे इंजीनियर साहब का हाथ है। मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं।
یہ ایشو بھی کل ہوا. دوسرا ایشو جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن جو رپورٹ ہوا وہ منڈے ہے, جس طرح آپ کی پیدائش کا دن منڈے ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. جس فجر کی نماز میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی امامت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ عائشہ کا پردہ اٹھا کر مسجد میں داخل ہوئے اور پھر وہیں سے واپس ہو گئے, اور صحابہ کرام کنکھیوں سے آپ علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے کیونکہ یہ قبلہ شریف ہے تو لیفٹ سائڈ پہ حجرے کا دروازہ تھا. اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ ہم نماز میں فتنے میں مبتلا ہو جاتے, یعنی آزمائش میں مبتلا ہوتے حضور کی زیارت کی وجہ سے, کیونکہ کچھ دن سے آپ کی زیارت نہیں ہوئی تھی. اور اس میں آگے چل کر الفاظ ہیں, جب آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ واپس چلے گئے, اور پھر اسی دن چاشت کے وقت منڈے والے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. تو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام کی وفات کا دن منڈے ہے, تاریخ اس میں رپورٹ نہیں ہوئی. اب بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنا آخری حج کیا 10 ہجری کے اندر, یوم عرفہ والا جو آپ کا خطبہ تھا 9 ذوالحجہ کو 10 ہجری میں, وہ جمعے کے دن تھا. اس کے بعد محرم کا مہینہ آیا, پھر سفر کا مہینہ آیا, اور پھر ربیع الاول کا مہینہ آیا, اور اس میں آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. اب دیکھیں ذوالحجہ سے لے کر ربیع الاول تک کل 3 مہینے انوالو ہوتے ہیں. نمبر 1 ذوالحجہ, نمبر 2 محرم, اور نمبر 3 سفر. ظاہر ربیع الاول کا چاند تو سفر کے مکمل ہونے پہ نکلتا ہے, اور ربیع الاول میں آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. اب یہ 3 کے 3 مہینے آپ 29 کے رکھ لیں, 3 اور 30 کے رکھ لیں, 2 29 1 30, 1 29 2 30, یہ ساری پاسبلٹیز ٹوٹل 4 پاسبلٹیز بنتی ہیں, آپ رکھ لیں. اگرچہ اکٹھے 3 29 کے یا 3 30 کے نہیں ہوتے, وہ بھی رکھ کے دیکھ لیں, اور آپ کاؤنٹنگ کرنا شروع کریں کہ 10 ہجری میں جمعے والے دن یوم عرفہ 9 ذوالحجہ آیا تھا, 10 ذوالحجہ کو ہفتہ, 11 کو اتوار, اس طرح گننا شروع کریں, اور آپ ساری پاسبلٹیز رکھ کے دیکھ لیں. کسی صورت منڈے والے دن 12 ربیع الاول نہیں آتی, ہفتے کو بھی بن جاتی ہے, بدھ کو بھی بن جاتی ہے, جمعرات کو بھی بن جاتی ہے, لیکن منڈے والے دن نہیں بنتی. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم وفات نہیں ہے, منڈے ہے. اور ہمارے استاد شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ میرے اس ریسرچ پیپر کی وجہ سے رجوع کیا, اور جب انہوں نے فضائل درود السلام والی کتاب کی تحقیق اور تخریج کی اور ترجمہ بھی اس کا کیا, تو اس میں انہوں نے آپ علیہ السلام کی جو سیرت لکھی اس میں سے 12 ربیع الاول انہوں نے نہیں ڈالا, صرف ربیع الاول لکھا, منڈے کا دن لکھا, اور 12 کی تاریخ مینشن نہیں کی. ریسرچ پیپر میرا 2001 کا تھا, زمانہ بریلویت کا ریسرچ پیپر نمبر 12, وہ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ آج تک رکھا ہوا ہے اور آج تک ویلڈ ہے. دیکھیں بخاری مسلم میں اگر کوئی چیز لکھی ہوئی تھی اور زمانہ بریلویت سے تعلق رکھتی تھی تو آج بھی ویلڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وابی نہ میں وابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی الحمدللہ. تو یہ 2 چیزیں میں نے یاد دہانی کے طور پر کر دیں. ظاہر ہے ربیع الاول کے مہینے میں لوگ اس طرح کی چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں.